اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں مردوں کی ذہنی صحت پر، معاشرتی توقعات اور جذبات کے اس پیچیدہ تعلق پر۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی مواد بھی ہے، کچھ کتابیں ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، جیسے دا سیڈنس آف مین ہے، آل مائی پریشس میڈنس، بٹر سویٹ بھی، اور پھر وہ نفسیات اور صحت پر مضامین بھی ہیں، جیسے میو کلینک سے، سائیکالوجی ٹوڈے سے اور پی ایم سی سے بھی، اچھا، اور کچھ ثقافتی تجزیے بھی ہیں، دا گارڈین، ڈیلی قدرت وغیرہ سے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روایتی مردانگی کا تصور ہے نا، جی اور آج کل کا طرز زندگی اور یہ جو جذبات دبانے کی عادت ہے، یہ سب مل کر مردوں کی ذہنی حالت پر کیسے اثر ڈال رہے ہیں۔ چلیں اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ معاشرہ مردوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ مضبوط رہیں گے، وہ اپنے جذبات، خاص طور پر دکھ یا کمزوری، وہ ظاہر نہ کریں۔ بچپن سے ہی یہ بات ذہن میں بٹھائی جاتی ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں۔ اور اسی دباؤ سے، جیسا کہ آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ماہرین نارمیٹیو میل الیکسیتھیمیا کہتے ہیں۔ جی، نارمیٹیو میل الیکسیتھیمیا، سائیکالوجی ٹوڈے اور اے پی اے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مردوں میں ایک طرح سے معمول بن جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو نہ پہچان پائیں یا ان کو بیان کرنے میں مشکل محسوس کریں۔ اچھا، اور یہ ہوتا ہے ان روایتی کرداروں کی وجہ سے، سختی دکھانا، جذبات چھپانا۔ تو یہ نارمیٹیو یعنی معمول بن گیا ہے؟ ہاں، یوں سمجھیں کہ یہ ایک سماجی نارم ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہیں، ٹیری ریل، وہ اسے پوشیدہ مردانہ ڈپریشن کہتے ہیں۔ پوشیدہ ڈپریشن؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ لڑکے بچپن میں ہی اپنے جذبات سے جیسے ناتا توڑنا سیکھ جاتے ہیں، جو پھر بڑے ہو کر یا تو بے حسی کی شکل میں نظر آتا ہے یا شاید چڑچڑے پن میں۔ ایک اور ذریعے، برانڈ مینٹل ہیلتھ کے مطابق، یہ جو ثقافتی کنڈیشننگ ہے نا، یہ اصل شخصیت کو دبا دیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مرد جو باہر سے نظر آتے ہیں وہ اندر سے شاید بالکل مختلف محسوس کر رہے ہوں، اور اسی لیے شاید ان میں ڈپریشن اکثر پکڑا نہیں جاتا۔ بالکل، میو کلینک کے مطابق علامات بھی فرق ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اداسی ہی ظاہر کریں۔ اچھا، کیسی علامات؟ ہو سکتا ہے سر درد ہو، بہت زیادہ تھکاوٹ، پیٹ کے مسائل یا غصہ بہت زیادہ آئے۔ اور پھر وہ بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے، کیریئر کا، لوگ کیا سوچیں گے۔ اس وجہ سے اکثر مرد مدد مانگنے سے یا علاج کروانے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی معاشرتی توقعات کی بات، لیکن کیا آج کا دور، ہمارا یہ نیا لائف سٹائل، اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ ہاں بالکل ہے، اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے۔ پی ایم سی پر ایک مضمون ہے ہڈاکا کا، اس میں اس پر بات کی گئی ہے۔ اچھا، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ بتاتے ہیں کہ جسے دائمی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا کم ہو رہا ہے، معاشی ناہمواری ہے، تنہائی بڑھ رہی ہے۔ اور یہ لائف سٹائل کی تبدیلیاں، جیسے خوراک ٹھیک نہیں، ورزش کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، دھوپ میں کم نکلنا، یہ سب چیزیں مل کر ڈپریشن کا خطرہ بڑھا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی ہاں، اسی مضمون میں ہے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال بھی تنہائی بڑھا سکتا ہے، فیملی سے رابطہ کم ہو سکتا ہے۔ تو مطلب آج کا ماحول زیادہ مقابلہ بازی والا، غیر مساوی اور تنہا ہے؟ ہاں، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن یہ جذبات، خاص طور پر اداسی، کیا یہ ہمیشہ منفی ہی ہوتی ہے؟ وہ سوزن کین کی کتاب بٹر سویٹ کا حوالہ میں نے دیکھا تھا۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ سوزن کین کہتی ہیں کہ اداسی اور حسرت کا جو ملا جلا احساس ہے نا، جسے وہ بٹر سویٹنس کہتی ہیں، جی، وہ اصل میں تخلیقی صلاحیتوں کو ابھار سکتا ہے۔ کچھ تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ ہلکی اداسی شاید توجہ اور یادداشت کو بہتر کر سکتی ہے۔ اچھا، لیکن وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ کیفیت کلینکل ڈپریشن سے مختلف ہے۔ ٹھیک، اور اس کا اظہار ہمیں آرٹ اور لٹریچر میں بھی نظر آتا ہے، جیسے وہ فوٹوگرافی کی کتاب دا سیڈنس آف مین۔ جی، فلپ برکس کی، لوگوں نے اس کی تصاویر کو بہت سراہا ہے، کہا کہ وہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، سچی لگتی ہیں، جیسے مردوں کے اندر کی دنیا دکھا رہی ہوں۔ اسی طرح مارک بولز کا ناول ہے آل مائی پریشس میڈنس، جو محنت کش طبقے کی شناخت اور مردانگی پر ہے۔ یا رابرٹ میوسل کی دا مین وداؤٹ کوالٹیز، جی، جو جدید دور میں شناخت کی تلاش کی بات کرتی ہے۔
اور اینڈریو سولمن کی دی نونڈے ڈیمن تو خیر ڈپریشن پر ایک بہت ہی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال کچھ مایوس کن سی لگتی ہے، لیکن کیا کچھ بدل بھی رہا ہے؟ کوئی امید ہے؟ جی، اچھی خبر یہ ہے کہ رویے بدل رہے ہیں۔ ڈیلی قدرت کے مطابق ایک نیا تصور ابھر رہا ہے، کیئرنگ میسکولینٹیز، یعنی دیکھ بھال کرنے والی مردانگی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مرد اب دیکھ بھال والے کرداروں میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں، جیسے بچوں کی پرورش میں یا گھر کے کاموں میں۔ پیٹرنٹی لیو جیسی چیزیں بھی اسی سمت میں ایک قدم ہیں۔ یہ تو بہت مثبت بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مردانگی اور صنفی برابری پر کھل کر بات کرنا ضروری ہے، تاکہ مرد وہ بدلتے ہوئے معاشرے میں اپنا کردار سمجھ سکیں۔ جی بالکل، اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے، یہ ہمت کی علامت ہے۔ صحیح۔ تمام ذرائع، چاہے وہ میو کلینک ہو یا newsmedical.net، اس بات پر متفق ہیں کہ علاج موجود ہے اور مؤثر ہے۔ تھیراپی ہو یا دوائی کی ضرورت ہو، تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کسی بھروسے والے دوست سے بات کرنا، خاندان میں کسی سے یا کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا۔ بس بات کرنا شروع کرنا پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، اگر ہم مردوں کے لیے مضبوطی کی تعریف کو بدل دیں، مطلب صرف سخت ہونا اور جذبات چھپانا مضبوطی نہ ہو، بلکہ جذباتی ایمانداری دکھانا، اپنی کمزوری تسلیم کرنا اور مدد مانگنے کی ہمت کرنا، یہ بھی مضبوطی سمجھی جائے، تو اس تبدیلی سے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ شاید پورے معاشرے کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔